سونیا آپ نے کچھ سیگمنٹ ہمیں بتائے تھے. جی ہمیں جو سیگمنٹ کرنے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ہم کرنے کیا کیا جا رہے ہیں. سب سے پہلے جس سیگمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ ہے مینٹل ہیلتھ. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں اچھا یہ ذہنی صحت جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے ناظرین کرام. ذہن سلامت تو سب سلامت. تو چلے چلتے ہیں آپ کو اس سیگمنٹ کی جانب جو سونیا نے کیا بتایا. سونیا مینٹل ہیلتھ کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں مشیر حسین. میرا تعلق میڈیٹیشن، یوگا، مارشل آرٹس اور کلینکل سائیکالوجی سے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور سحر اور اس میں یہ سیگمنٹ ہے مینٹل ہیلتھ. اب سوال یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ اور رمضان کا کیا تعلق ہے؟ رمضان کا جو اسپرٹ ہے، سیلف پیوریفیکیشن، قرب الہی، وہ سب کہاں گیا؟ یہ جو روڈ پہ ہم دیکھتے ہیں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں یا آفیسز میں لوگ جو ہے بد مزاجی کا شکار ہیں، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دو الگ الگ ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں. ہم رمضان کی اسپرٹ کو بھول گئے ہیں. تو پھر کریں کیا؟ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ رمضان کیا ہے. رمضان بھوکا رہنے کا اور پیاسا رہنے کا مطلب نہیں ہے. رمضان کا جو پہلا سبق ہم سیکھتے ہیں وہ ہے ایمپیتھی. ایمپیتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی کی جگہ پہ خود کھڑے ہو کر دیکھیں کہ ایک غریب انسان جو ہے وہ بھوک اور پیاس ہوتی کیا ہے. جبھی تو دل میں تھوڑا سا رحم آئے گا. جب ہم نے اس رحم کو محسوس ہی نہیں کیا تب ہم کسی سے برے طریقے سے بات کریں گے، ہے نا؟ تو اب کرنا کیا ہے؟ پہلا پرابلم یہ ہے کہ ہم رمضان کو سمجھیں اور مینٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں. دیٹ از دا مین کویسچن کہ یہ کیوں کیا ہم نے اور کیا ہم نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا. تو دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی بتانے نہیں آئے گا کہ آپ کا روزہ ٹھیک جا رہا ہے. آپ کو اپنے اندر ایک اطمینان کی سی کیفیت فیل ہوگی کہ ہاں میں نے کچھ اچھا کیا. اور وہ کیسے ہوگا کہ جب دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں اسلام میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اگر ہم بندوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں، کسی سے صحیح ہماری ڈیلنگ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اللہ کے حقوق کیسے پورے کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو اب ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم صبح اٹھے اور ہم نے کیا یہ سوچنا ہے کہ ارے یار ہم نے تو آج کھانا بھی نہیں کھایا، بھوکے ہیں ابھی تک اور پتہ نہیں موڈ خراب ہے. نو، ڈونٹ ڈو دیٹ. صبح اٹھیں اور شکر کریں کہ آپ کو رمضان جیسا تحفہ ملا. سب سے پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ روزی کمانے جا رہے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک پریویلیج ہے کہ آج اس نارمل روٹین کے ساتھ روزہ اٹیچڈ ہے. تو آپ اگر روزی کمانے جا رہے ہیں تو وہ بھی ایک نیکی ہے. اور اب آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے آپ نے، تو یہ دوہری نیکی ہو گئی. تو اس نیکی کو ضائع کرنے سے بچانا ہے، بس یہی پورا دن کام کرنا ہے آپ نے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرے سکولز آف تھاٹ میں مینٹل ہیلتھ کے لیے کہا جاتا ہے سانس لو، مراقبہ کرو. تو اسلام میں لوگ سمجھتے ہیں کہ مراقبے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اسلام کا مراقبے سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ مراقبہ بیسیکلی کیا ہے؟ تفکر، اپنی توجہ کو مرکوز کرنا کسی خاص جگہ پہ، جس کو ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں دل لگا کے کام کرنا. دیٹس اٹ. تو اگر یہ دل ہی ہمارا کہیں اور ہوگا یا دل ہی خراب ہوگا تو کام اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ دیٹس نائس. چلیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اب کرنا کیا ہے کہ ہمارا دن شروع ہوا، مینٹلی ہم صبح بہت فریش تھے، لیکن کچھ ہو گیا کام پہ اور غصہ آ گیا. اب اس غصے کو ہم نے ٹالریٹ کرنا ہے، لیکن وہ ٹالریشن ہم میں نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رمضان کی اسپرٹ کو کھو دیا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی نہیں. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے اس رمضان کی روزے کی اسپرٹ کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. کریکٹ؟ تو اس کا سمری یہ ہے کہ ہم نے
رمضان میں اپنے آپ کو سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے. اگر ہمیں اپنے آپ پر, اپنی زبان پر, اپنے ہاتھ پاؤں پر ہی کنٹرول نہیں ہے تو پھر وہ روزہ کیا ہوا ہے نا. روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے, جو جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا, روزہ جو ہے وہ ہے آنکھوں کا, ہاتھ کا, زبان کا, ایکشنز. یور ایکشنز شوڈ بی, ایک بہت اچھا کوٹ یاد آیا مجھے آسکر وائلڈ کا کہ اٹس نائس ٹو بی اسپیشل بٹ اٹس اسپیشل ٹو بی نائس. تو اگر ہم اس چھوٹی سی بات کو ہی دیکھ لیں کہ جسٹ بی نائس وتھ پیپل اراؤنڈ یو, دیٹس اٹ. سو اٹس نائس ٹو بی اسپیشل بٹ اٹس اسپیشل ٹو بی نائس. تو آل وی ہیو ٹو ڈو از بی نائس. اس سے ہمیں بھی اچھا لگے گا, اور ظاہر ہے جس سے آپ اچھا رویہ آپ کا ہوگا تو لوگ بھی آپ سے خوش ہوں گے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں دین کا حاصل جو ہے, یہ بات میں نے نہیں رسول خدا نے کہی ہے, کہ دین کا حاصل جو ہے وہ ہے خوش اخلاقی. اور قرآن نے حضور اکرم کے لیے کیا کہا, انکا علی خلق عظیم, کہ آپ حضرت کی ذات جو ہے وہ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان خدا کے قریب تر ہوتا جاتا ہے, دیکھیں ہماری ساری عبادات کا حاصل کیا ہے, اللہ کے قریب ہونا. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جو بھی خدا کے زیادہ قریب تر ہوتا جاتا ہے اس کا اخلاق بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے. اور حضرت کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, کیونکہ وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. رائٹ. تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایز مسلمز واٹ شوڈ وی ڈو, کہ ہم لوگوں کو لوگ ہمارے اخلاق سے جانیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے, کتنے اچھے سے بات کر رہا ہے. تو دیٹ شوڈ بی دا آئیڈینٹیفیکیشن آف اے مسلم کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے. کریکٹ. اب اچھے اخلاق سے ایک بات بتائیں, اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ کو خود کو بھی تو ہرٹ ہوتا ہے نا, کہ پورا 2 دن تک آپ کا مزاج جو ہے وہ ابرپٹ سا رہتا ہے, اچھا نہیں لگتا آپ کو. تو اگر تھوڑی تھوڑی دیر سے جھگڑے ہوتے رہیں گے تو شاید آپ نے پوری رمضان آپ کا موڈ خراب رہا, تو وہ رضا الہی اور یہ سب قربتاً اللہ یہ کدھر گیا, اٹ گوز آؤٹ دا ونڈو. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. اس مہینے کو ضائع نہ کریں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے اگر ایگزام پاس نہیں کیا, رپورٹ کارڈ میں F لکھا ہوا ہے, اور یہ وقت چلا گیا, ہو سکتا ہے ہم اگلے سال زندہ نہ ہوں, تو پھر تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ پچھلا رمضان ہم نے جھگڑے کرنے میں گزار دیا. تو دیٹ از واٹ وی شوڈ کانسنٹریٹ آن, کہ ہم جو بھی پریزنٹ وقت ہے. میرے پاس اکثر جو کلائنٹس آتے ہیں وہ ان کے اکثر 2 پرابلمز میں نے دیکھے ہیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ یا تو وہ پاسٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ 5 سال پہلے میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی تھی تو میں تو ایسا ہی ہوں, یا وہ فیوچر کے لیے دے آر مور اپریہنسو کہ یہ کیسے ہوگا, پتہ نہیں ہم یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, ہمارے ریسورسز نہیں ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ پاسٹ اور فیوچر کے معاملات میں ہم اپنے پریزنٹ سے نکل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو ہم فیوچر میں مزید ڈسکس کریں گے. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو اگین, اور لے کے چلیں گے ان ساری باتوں کو. تھینک یو سو مچ اور خدا حافظ. جی ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ مشیر حسین صاحب نے سونیا کتنے خوبصورت اور لطیف انداز میں ہماری جو ذہنی صحت ہے اس کو بڑے بھرپور انداز میں انہوں نے بڑے مختصر سے وقت میں امپروو نہیں کر دیا. جی بالکل, ہمارے سیگمنٹ مینٹل ہیلتھ میں انہیں بہت ہی اچھی گفتگو کی جس سے ہم مستفید ہوں گے, اور آپ بھی یقیناً مستفید ہو رہے ہوں گے.